امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ بی بی آمنہ جب آپ امید سے تھی، کیا آپ کو بھی پریشانی ہوئی؟ کیا آپ کو بھی تکلیف ہوئی؟ فرماتی ہے جب میں امید سے ہوئی مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ جب میں زمین پہ قدم رکھتی تھی پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتے تھے اور ایک پتھر موم ہو جایا کرتے تھے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے جاتی تھی، میرے ہاتھ میں برتن ہوتا تھا، جب پانی لینے جاتی میری سہیلیاں پانی ڈول میں ڈالتی، کنویں میں ڈول ڈالتی، نکال کے برتن میں ڈالتی۔ جب میری باری آتی میں کنویں کے قریب جاتی، کیا دیکھتی ہوں عجیب منظر ہوتا تھا، پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا، پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ عجب منظر تھا، عجب منظر تھا کہ ہر طرح سے ایسی خوشیاں اس طریقے سے نوازا۔ اور ولادت کا سما بڑا عجیب سما، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل و فروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ہاں وہ سہانی گھڑی بھی آئی، وہ سہانی گھڑی آئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا ٹائم ہوا تو میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھتے ہو کہ بڑا آسمانوں پہ میں نے دیکھا کہ عجیب طریقے سے ملائکہ ہیں۔ فرماتی ہیں رأیت ملائکۃ افواجا، میں نے دیکھا کہ آسمان پر فرشتوں کی فوج نظر آتی ہے اور لائن سے در قطار کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں نے جب غور سے دیکھا کہ ان کے لب ہل رہے ہیں، ان کے لب ہل رہے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد غور کرنے کے بعد دیکھوں تو صحیح، ذرا اتنی ساری ملائکہ کی فوج نظر آ رہی ہے۔ ارے ان کا یہ کر کیا رہے ہیں؟ کون سا ورد ہے کہ زبان ہلتی ہوئی، لب ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ایسا کون سا عمل ہے، کون سا عمل کر رہے ہیں؟ جب میں نے غور سے سننا چاہا تو ان کے لبوں سے آواز آ رہی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ خوشخبری دے رہے تھے، یا آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر امام الانبیاء آ رہے ہیں، تیرے گھر امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لمحہ بھی آیا، وہ تمام میں نے دیکھا کہ تین فرشتے آتے ہیں، تین فرشتے آ کر وہ تینوں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، ایک مشرق میں لگا دیتے ہیں، ایک مغرب میں لگا دیتے ہیں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیتے ہیں، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے اے آمنہ ایک ٹائم آنے والا ہے، تیرے لال کے جھنڈے مشرق میں بھی لہرائیں گے، مغرب میں بھی لہرائیں گے، تیرے لال کا نام کائنات میں روشن ہوگا۔ امام الانبیاء بن کر تشریف لا رہے ہیں، کوئی عام ہستی نہیں، امام الانبیاء جس کے لیے آج ہم یہاں میلاد بیان کر رہے ہیں، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب ولادت کا ٹائم ہوا کمرے میں اندھیرا تھا، بڑا اندھیرا، خوب اندھیرا لگا ہوا تھا۔ ذہن پریشان ہوا، خیال آیا، بشارتیں آ رہی تھی، فرشتے نظر آ رہے تھے، بڑے سہانے خواب نظر آ رہے تھے۔ ذہن کچھ پریشان ہوا، خیال آیا، دنیاوی اصول ہے جب کسی کا محبوب آتا ہے تو ہم راستے سجاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، ہم اس کی اچھی رہائش کا انتظام کرتے ہیں، ہم اس کی اچھی سواری کا انتظام کرتے ہیں۔ بی بی آمنہ تھوڑا ذہن میں پریشان سبحان اللہ، اور عرض کی یا باری تعالیٰ اپنا محبوب بھیج رہا ہے، امام الانبیاء آ رہے ہیں، اور اس گھر میں بھیج رہے ہو جس گھر میں کئی دن چراغ نہیں چلتا اور سواری ایسی کہ اس کا چلنا دشوار ہے، اور دائی حلیمہ سعدیہ جنہوں نے پرورش کی، جن کے ایک بستان میں دودھ آتا ہے، ایک میں آتا ہی نہیں۔ عجب منظر ہے، جواب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی طریقہ ہے، اسی سے تو ہمارے محبوب کی شان کا پتہ چلنا ہے، اسی سے تو ہمارے محبوب کی شان کا پتہ چلنا ہے۔
پھیل گئی اور ماں بی بی آمنہ فرماتی ہیں اس روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اس روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. ایسا منظر ہے. فرمایا کہ لمحہ جب آیا حضور جان کائنات نبی علیہ السلام تشریف لائے، تشریف آوری ہوئی. بی بی آمنہ نے دیکھا، فرماتی ہیں میں نے دیکھنا چاہا، دیکھو تو ذرا میرے سونے کا مکھڑا کیسا ہے، کیسا ہے میرا سونا. اللہ اکبر. بی بی آمنہ فرماتی میں نے پلٹ کر جب دیکھا، میں نے پلٹ کر جب دیکھا تو کیا ہی حسین منظر تھا. فرماتی ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا تو فرماتی ہیں کان مکحولا، ارے آنکھوں میں سرما لگا ہوا، کان مدہونا، بالوں پر تیل لگا ہوا تھا، کان مغسولا، فرمایا نہلائے ہوئے تھے، کان مختونا، فرمایا کہ ان کی ختنہ کیے ہوئے تھے، کان معطرا، فرمایا خوشبو لگی ہوئی تھی، کان مطہر، ارے پاک و صاف تھے، سبحان اللہ، پاک و صاف تھے. یہ باتیں کرنے والے کہ نبی ہم جیسے ہیں، ارے نبی ہم جیسے ہیں. اللہ اکبر. کبھی اپنی پیدائش کا منظر یاد کرو، جب غلاظت گھر میں لپٹا ہوا تھا، جب دنیا میں آیا تھا، تیری شکل دیکھنے کے قابل نہ تھی، دائی جا کر تجھے صاف کر کے نہلا کے تجھے پھر دنیا کے سامنے لے کر آئی تو تیری شکل دیکھنے کے قابل ہوئی. لیکن امام الانبیاء وہ ہے. اما بی بی آمنہ فرماتی ہے، فرماتی کان مکحولا، ارے سرما بھی لگا ہوا ہے، بالوں میں تیل بھی لگا ہوا ہے، فرمایا نہلائے ہوئے بھی ہیں اور غسل کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. خوشبو لگی ہوئی ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں اور جو ہے پاک و صاف دنیا میں تشریف لائے. کیا سبحان اللہ. کہنے والے کہ نبی ہم جیسے ہیں. اللہ اکبر. کبھی سوچو ایک لمحے کے لیے کہ تصور کرتے کہ نبی ہم جیسے ہیں. اور آتے ہی پہلا کام میرے آقا نے کیا کیا؟ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جو پہلا کام آتے ہی کیا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا نے آتے پہلے سجدہ کیا. سبحان اللہ. سجدہ کیا. پیغام دیا جا رہا ہے. سجدے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ امام الانبیاء پاک و صاف دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. پاک و صاف دنیا میں تشریف لائے. اور پھر جب میرے آقا نے زمین پر قدم رکھا، روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کر دیا. سبحان اللہ. پہلے کی امتوں میں جب لوگ عبادت کرتے تھے ان کے لیے ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے. لیکن میرے آقا نے اس زمین پر قدم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو جو ہے مسجد بنا دیا. حضور کا امتی جہاں چاہے عبادت، سبحان اللہ، جہاں چاہے عبادت. فرمائے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی. سواری اتنی کمزور، سواری اتنی کمزور کہ ساری اونٹنیاں آگے چلی جائیں، حلیمہ سعدیہ سب سے پیچھے رہ جائے. اس میں کیا حکمت ہے؟ کون سی حکمت تھی کہ سواری اتنی کمزور؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرا نبی احسان کرنے آیا تھا، احسان کروانے نہیں آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا نبی احسان کرنے آیا تھا. ارے سواری کا کام یہ ہے کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہے وہ سوار پر احسان کرتی ہے، اس پر احسان ہو جاتا ہے، لیکن اس سواری پر سوار ہو کر میرے آقا نے اس پر احسان کیا. سبحان اللہ. میرے آقا جب سواری پر سوار ہوتے ہیں، جو سواری سب سے پیچھے رہ جاتی ہے، آج وہ سواری سب سے آگے ہے. حلیمہ سعدیہ کی سہیلیاں پوچھتی ہیں اے حلیمہ کیا سواری چینج کر لی ہے، تبدیل کر لی ہے؟ فرماتی ہے سواری چینج نہیں کی، سوار چینج ہو گیا ہے. سوار چینج ہو گیا ہے، سواری چینج نہیں کی. اللہ اکبر. فرمایا کہ ایسی جگہ بھیجا پرورش کے لیے کہ جس کے ایک پستان میں دودھ آتا ہے دوسرے میں آتا ہی نہیں. اما حلیمہ سعدیہ حضور جان کائنات نبی علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی کہ نوش فرما لیں، لیکن نوش نہیں فرما رہے.
کافی کوشش کے باوجود دودھ نوش نہ فرمایا۔ اما سعدیہ کے ذہن میں آیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ جب یہ میری گود میں آیا تھا اس وقت مجھے محسوس یہ ہوا تھا کہ کل کائنات کی دولت میری جھولی میں آ گئی۔ فرمایا یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ فرمایا جب میں اس کو وہاں سے نکل گاؤں کے لیے نکلی تو راستے میں نے ارادہ کیا کہ میں طواف کعبہ کر لوں۔ جب میں طواف کعبہ کے لیے گئی تو جب طواف شروع کیا جاتا ہے تو حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، تو وہاں سے جب شروع کرنے کے لیے اگر رش ہوتا ہے تو استلام کر لیتے ہیں، رش نہ ہو تو پھر چوک کر آگے سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد میں نے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا، لیکن عجب منظر تھا، میں آگے بڑھی حجر اسود خود اٹھ کر میرے منہ کی طرف آ گئی۔ اللہ فرمایا میں اپنے اس لگتے جگر کو لے کر چلنے کے بعد جس راستے سے گزرتی ہوں وہاں پر وہ سوکھی گھاس ہری ہو جاتی ہے، سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ سارے منظر میرے ذہن میں تھے، میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک عرصے سے میں کسی ایک پستان سے دودھ پلاتی تھی بچوں کو، دوسرا پستان میں دودھ آتا ہی نہیں تھا۔ میں دیکھوں تو ذرا یہ کوئی عام بچہ تو نہیں، میں دوسرے جس پستان میں دودھ نہیں آتا میں اس میں کوشش کر کے دیکھوں، ارے جس سے حجر اسود اٹھ کر لبوں کے قریب آ جائے، گھاس تازہ ہو جائے، جہاں سے گزرے ہریالی ہو جائے۔ فرمایا دیکھوں تو صحیح، ذرا آج اس پستان پہ لگا کے دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے جیسے ہی حضور کے لبہ مبارک اپنے پستان کی طرف کیے تو پستانوں سے دودھ آنا شروع ہو۔ فرمایا حلیمہ تو نے امام الانبیاء کو نہیں پالا بلکہ امام الانبیاء نے تجھے پالا۔ امام الانبیاء نے تجھے پالا۔ کل یہ نہ کوئی کہے کہ میرے محبوب پر کسی نے احسان کیا ہے، میرے محبوب پر کسی نے احسان کیا ہے۔ پھر وہ ٹائم گزرا، گھر کی حالت بڑی عجیب تھی۔ اماں سعدیہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بکریاں وہ کمزور تھی، دودھ نہیں آتا تھا، جانور خشک تھے، درخت سوکھے ہوئے تھے، گھر میں کئی ہفتے دیا نہیں جلتا تھا، عجیب منظر تھا۔ لیکن جیسے ہی امام الانبیاء تشریف لائے، فرماتی ہیں میری بکریاں صبح نکلی اور جب واپس لوٹ کر آئی تو عجب منظر تھا، بڑی تر و تازہ محسوس ہو رہی تھی، اور ان سے اتنا دودھ دیا انہوں نے کہ میں نے سارے برتن بھر لیے، برتن ختم ہو جاتے ہیں۔ ارے میں نے حضور جانے کائنات کے قدموں کا دھوبر درختوں میں ڈالا، درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، نہ کہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں بلکہ درختوں میں پھل لگنا شروع ہو گئے، اور ایسا پھل لگا کہ سارے گاؤں نے تقسیم کر دیا لیکن پھل ختم ہونے کا نام نہ لیا۔ آخر ایک دن محلے سے، علاقے سے عورتیں آئی، کہا حلیمہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے تو ہفتوں دیا نہیں جلتا تھا، اب تو دن رات دیا بجھتا ہی نہیں ہے، اب تو دن رات دیا بجھتا ہی نہیں ہے، بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ فضول خرچ نہیں ہوئی ہوں، جب سے میرے گھر میں یہ نورانی چہرے والی ہنسی تشریف لائی ہے میں نے کبھی دیا جلایا ہی نہیں، میں نے کبھی دیا جلایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں رات کا ٹائم تھا، 14ویں کا چاند بڑی آفتاب سے چمک رہا تھا، آسمان پر بڑی آفتاب سے چمک رہا تھا۔ میری نظر پڑی، میں نے جب غور سے دیکھا چاند کی طرف، کیا دیکھتی ہوں کہ چاند کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ پریشان ہو گئی، ارے مسئلہ کیا ہے؟ چاند کو دیکھ رہی ہوں، چاند کبھی اس طرف جاتے ہوئے معلوم ہوتا ہے، کبھی اس طرف جاتے ہوئے معلوم ہوتا ہے۔ عجیب سا خوف آیا، ذرا دیکھوں تو صحیح میرا محبوب جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ جلدی دوڑتی ہوئی گئی، دیکھا، جا کر
تو حضور جانے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے میں جھولے میں جھول رہے ہیں اور انگلی کا اشارہ ہے، جس طرف انگلی جاتی ہے چاند اسی طرف جاتا ہے، اس طرف جاتی ہے اس طرف جاتا ہے، اس طرف انگلی کرتے ہیں چاند اس طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا منظر تھا، کیا منظر تھا کہ جس طرف انگلی اٹھاتے مہد میں، جس طرف انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جاتا، اس طرف جس طرف انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند سے کھیلتے تھے آقا ہمارے اس لیے، چاند سے کھیلتے تھے آقا ہمارے اس لیے، یہ سراپا نور ہے وہ تھا کھلونا نور کا، وہ تھا کھلونا نور کا۔ حضور جانے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج یہ میلادوں پر طرح طرح کے لوگوں نے عجیب ذہن بنائے ہوئے ہیں، یہ بدعت، یہ شرک، یہ بدعت، یہ شرک۔ حضور جانے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب تعریف و اوصاف ختم ہو جاتے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں، میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا، میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آئے، آ کر ہاتھ پکڑا، ابو ہریرہ دیوانے ہو گئے ہو، عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہو، کہتے ہو کہ میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا۔ ہاتھ پکڑا، حضور جانے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے، عجب باتیں کرتا ہے۔ فرمایا اے عمر کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا، میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا۔ اللہ اکبر! یہاں حضور جانے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ گستاخی کر دی، شرک کر دیا، ارے نقطے کی بات ہے، یہاں بہت بڑی بات کر دی تھی حضرت ابو ہریرہ نے۔ فرماتے ہیں میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا۔ حضرت عمر کی بات سن کر حضور جانے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال صدقت، قال صدقت، اے عمر صحیح تو کہتا ہے، اے عمر صحیح تو کہتا ہے۔ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا رسول اللہ یہ کہتا ہے میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا، اسے فرمایا قال صدقت، صحیح تو کہتا ہے عمر۔ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور جانے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی مرآۃ الرحمن من رانی فقد رائی الحق، میں اپنے رب کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ فتویٰ لگاتے ہیں، عجیب بات کرتے ہیں، فلا شرک فلا بدعت، حضور پہ آ کر سب تعریفیں ختم ہو جاتی ہیں، حضور پہ آ کر ساری کی ساری تمام دنیا کے اوصاف تعریفیں سب ختم۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بات ہی نہیں بچی۔ اور یہ میلاد شریف میں تشریف لانے والے ہیں، ہر ایک کا آنے کا مقصد ہوتا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، کیا ذہن میں کوئی تصور کوئی گمان لے کر آئے کہ آج حضور جانے کائنات کا میلاد سننے جا رہے ہیں؟ کیا سن کر قصے کہانیوں کی طرح ساری چیزوں کو بھلا دینا ہے؟ اگر کچھ ایسا ذہن میں ہے تو خدا نہ اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے۔ یہ کوئی عام قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان اور یقین کی باتیں، عقیدے کی باتیں ہیں۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں، ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں، غور طلب بات ہے، آخری لمحات چل رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کروں
کہ یہ ٹریفک پولیس کا سسٹم جو ہے، یہ یونیفارم میں لوگ پولیس والے روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی سادہ کپڑوں میں جا کر روڈ پر کھڑا ہو جائے اور جا کر کہے کہ گاڑی ادھر کرو، گاڑی اس طرف کرو، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی گاڑی ادھر ادھر کرے گا؟ کہے گا ہم جیسا بندہ کھڑا. عام سی بات ہے. لیکن اگر وہی شخص گھر جائے، گھر جانے کے بعد وہ یونیفارم پہنے، وہ بیجز لگائے، اور بیجز لگا کر وہ روڈ پر آ کر کھڑا ہو جائے، اور آ کر کھڑا ہونے کے بعد وہ لفظ منہ سے کچھ نہ کہے، بولے کچھ نہ، صرف اشارہ کرے، وہ صرف اشارہ کرے، گاڑی والے خود بخود سائڈ ہو جائے. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ یہ جو یونیفارم پہن کر آیا، بیجز لگا کر آیا ہے نا، اب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا منصب کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے. یہ کوئی عام بندہ نہیں، اس کے تعلقات کیا ہیں، سرکاری بندہ ہے. بظاہر تو ہم جیسا لگتا ہے، لیکن یہ ہم جیسا ہے نہیں، یہ بہت پہنچا ہوا ہے، اس کے تعلقات بڑے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے تعلقات کا پتہ چلا اس کے وردی سے، اس کے یونیفارم سے. ہاں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نبی ہم جیسے ہیں، تو خدا را غور کریں، میرے آقا یہ تصور بھی نہ کریں کہ ہم جیسے ہیں. امام الانبیاء جو لوگ ذہن یہ بنائیں، ارے میرے آقا کی شان تو وہ ہے، میرے آقا اگر سورج کو اشارہ کرے سورج دوبارہ سے واپس ابھر آئے، اور میرے آقا اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. یہودی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن